الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ حدیث کا ترجمہ، الغنا گانا، ينبت پیدا کرتا ہے، نفاق کو فی القلب دل میں، کما ينبت الماء الزرع جیسا کہ پانی اگاتا ہے کھیتی کو۔ گانا نفاق پیدا کرتا ہے دل میں جیسا کہ پانی اگاتا ہے کھیتی کو۔ حدیث کا نفاق یہ مصدر ہے باب مفعلہ کا، نافق ینافق منافقتا و نفاقا، اور نفاق کا معنی ہوتا ہے بظاہر ایمان ظاہر کرنا، ظاہر میں ایمان ظاہر کرنا اور باطل اندر کفر چھپانا۔ تو گانا کہہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جیسا کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ کیا معنی؟ مطلب یہ ہے کہ گانا سننا جو ہے یا گانا جو ہے یہ منافقین جیسے خصلتیں انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ منافقین جیسی خصلتیں، جیسے کہ نماز کے اندر سستی آ جاتی ہے، منافقین جیسی خصلت، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کم ہو جاتا ہے یا ذکر کرتے ہی نہیں ہیں، جو گانے سنتے ہیں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو نفاق دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کم ہو جاتا ہے، منافقین جیسی خصلتیں پیدا ہو جاتی ہے، نماز میں سستی، کبھی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ مطلب ہے۔ تو جس طرح یہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے، اسی طرح گانا سننے یا گانے سے دل میں نفاق آ جاتا ہے، یہ مطلب ہے حدیث کا۔ اور ویسے بھی گانا سننا اور گانا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ینبت باب افعال سے، انبت ینبت انبات افعال، اس کا معنی ہے اگانا، پیدا کرنا۔ قلب دل کو کہتے ہیں، اس کی جمع قلوب آتی ہے۔ ماؤن پانی، اس کی جمع میاہ آتی ہے۔ زرع کہتی، اس کی جمع زروع آتی ہے۔ ترکیب کرتے ہیں، الغناء مرفوع لفظا مبتدا، ینبت فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، النفاق منصوب لفظا مفعول به، فی جارہ، القلب مجرور لفظا، جار مجرور مل کر متعلق اول، یہ متعلق اول ینبت فعل کے، متعلق اول ینبت فعل کے، پھر کاف جارہ، کاف جارہ، ما مصدریہ، یہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ینبت فعل، الماء مرفوع لفظا فاعل، یہاں فاعل موجود ہے، ینبت میں یہاں تو فاعل موجود نہیں، اس کے ہوا ضمیر ہے، لیکن یہاں موجود ہے۔ اور الزرع منصوب لفظا مفعول به، الزرع منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول به ہے، مفعول به منصوب ہوتا ہے لفظاً اس لیے کہ عین کے اوپر زبر کا تلفظ ہو رہا ہے۔ اب ینبت فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مصدر، ابھی آپ کو بتا دیا ما مصدریہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں، یعنی گانا اگاتا ہے دل میں، گانا پیدا کرتا ہے نفاق کو دل میں، جیسا کہ پانی کا اگانا کھیتی کو، پانی کا اگانا کھیتی کو۔ تو یہاں یہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں، تو فعل اپنے فعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مصدر، بتاویل مصدر مجرور ہوا کاف جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر یہ ہوا متعلق ثانی ینبت فعل کے۔ اب ینبت فعل اپنے فاعل مفعول به اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ پورا یہاں تک خبر ہوا، اور الغناء یہ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگی۔ التجار یحشرون یوم القیامۃ فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ التجار تاجر لوگ، یحشرون جمع کیے جائیں گے، یوم القیامت قیامت کے دن، فجارا نافرمانوں کی حال میں، الا من اتقى مگر وہ تاجر، اتقى جو ڈرا، جس نے پرہیزگاری کی، وبر اور اس نے نیکی کی، وصدق اور اس نے سچ بولا۔ تو تاجر لوگ جمع کیے جائیں گے قیامت کے دن نافرمانوں کی حال میں، مگر وہ جس نے پرہیزگاری کی، جو ڈرا، وبر اور اس نے نیکی کی، وصدق اور اس نے سچ بولا۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ تاجر لوگ چونکہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور
قسمیں کھاتے رہتے ہیں اور اکثر دھوکے دیتے ہیں دوسروں کو، چیز میں عیب ہوتا ہے تب بھی بیچ دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو یہ قیامت کے دن نافرمانوں کے حال میں جمع کیے جائیں گے، دھوکے دیتے ہیں۔ ہاں جو فاجر، جو تاجر اللہ سے ڈرا اور امانت دار ہو، اس نے ناپ تول میں کمی نہیں کی، پرہیزگاری کی اور اس نے نیکی کی، جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا، جھوٹی قسم اس نے نہیں کھائی اور باتوں میں سچ بولتا ہے، تو ایسا تاجر پھر نبیین، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ مطلب تھا حدیث کا مختصر سے۔ التجار و تاجر لوگ، یاد رکھنا تجار تاجر کی جمع ہے، یہ باب نصر سے ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے تجار، تاجرن، تاجرانی، تاجرون، تاجرتن، تجارن، تو یہ تاجر کی جمع ہے اور یہ باب نصر سے ہے۔ تاجر یتجر تجارتن، اس کا مصدر آتا ہے تجارت کرنا۔ یحشرون صیغہ جمع مذکر غائب ہے باب نصر سے، مضارع مجہول، مضارع مجہول، حشر یحشر اور یہ یحشرون فعل مجہول ہے۔ قرآن مجید میں آتے ہیں وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، باب نصر ہے، جمع کرنا۔ فجار یہ بھی اس میں فاعل ہے تجار کی طرح، جیسے تجار تاجر کی جمع ہے تو اسی طرح فجار فاجر کی جمع ہے، باب نصر سے اس میں فاعل ہے فاجر، فاجران، فاجرون، فجرۃ، فجار، باب نصر سے ہے، نافرمانی کرنا۔ اتقا یتقی اتقاء، اتقا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ماضی معروف ہے، باب افتعال ہے، اتقا یتقی اتقاء، پرہیزگاری کرنا۔ برا باب ضرب سے بھی آتے ہیں اور سمع سے بھی آتے ہیں، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ماضی معروف ہے، باب سمع اور ضرب دونوں سے آتے ہیں، نیکی کرنا۔ صدقہ باب نصر سے ہے، صدقہ یصدق، سچ بولنا، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ماضی معروف ہے۔ ترکیب کرتے ہیں، التجار مرفوع لفظا مبتدا، یحشرون فعل مجہول ہے، یہ واو ضمیر جو ہے، واو ضمیر یہ مرفوع محلاً ذو الحال ہے، یہ نائب فاعل بنے گا لیکن بعد میں، یہ ذو الحال۔ یوم منصوب لفظاً مضاف، القیامتی مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہوا، یحشرون فعل مجہول کے لیے۔ فجاراً منصوب لفظاً مستثنی منہ، الا حرف استثناء، من اس میں موصول ہے، اتقا فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، بر فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف اول، واو حرف عطف، صدقہ فعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ثانی۔ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر صلہ من اس میں موصول کے لیے، موصول اپنے صلے سے مل کر یہ ہوا مستثنی، یہ فجاراً مستثنی منہ اور یہ مستثنی۔ اب مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر یہ ہوا حال، اور یحشرون کے یہ واو ضمیر جو ہے یہ ذو الحال ہے، اب ذو الحال اپنے حال سے مل کر، ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ نائب فاعل ہوا یحشرون فعل مجہول کے لیے۔ اب فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہوا خبر، اور التجار مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اس حدیث میں برے تاجر کے بارے میں کہا کہ جو جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو یہ قیامت کے دن نافرمانوں کے حال میں جمع کیے جائیں گے۔ اور آگے جو حدیث آ رہا ہے، جو سچا تاجر ہوتا ہے، امانت دار تاجر ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، سامان میں عیب نہیں چھپاتا، تو ایسا جو تاجر ہوتا ہے یہ نبیین، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوتا ہے۔ فجار فاجر کی جمع قرآن مجید میں آتے ہیں وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ آگے دیکھیں التاجر الصدوق الامین، یاد رکھنا یہ صدوق لفظ ہے، صدوق
التاجر الصدوق الامین، ایسا تاجر جو بہت زیادہ سچا ہو، امانت دار ہو، مع النبیین والصدیقین والشہداء، نبیوں کے ساتھ ہوگا، سچوں کے ساتھ ہوگا اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تو ایسا تاجر جو بہت زیادہ سچا ہو، امانت دار ہو، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ التاجر اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب نصر سے، تاجر یدجر تجارتاً مصدر آتا ہے، تجارت کرنے والا۔ صدوق باب نصر سے اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ سچا۔ امین صفت مشبہ ہے باب کرومہ سے، امانت دار۔ تو مختصر مطلب یہ ہے کہ جو تاجر سچا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، امانت دار ہے، سامان میں عیب نہیں چھپاتا، جو ایسا تاجر جو ہوتا ہے قیامت کے دن نبیین، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ترکیب کرتے ہیں، التاجر مرفوع لفظاً موصوف، الصدوق یہ مرفوع لفظاً صفت اول، الامین مرفوع لفظاً صفت ثانی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 2 اسم ہو، 3 اسم ہو، 4 ہو، سب کے اوپر الف لام ہے، سارے معرفے، 2 معرفے آ جائے، 2 معرفے اکٹھے آ جائے، 3 آ جائے، سارے آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو یہ موصوف الصدوق مرفوع لفظاً صفت اول، الامین مرفوع لفظاً صفت ثانی۔ موصوف اپنے دونوں صفتوں سے مل کر یہ ہوا مبتدا۔ آگے مع منصوب محلاً یہ مضاف ہے اور یہ ظروف میں سے، النبیین مجرور لفظاً معطوف علیہ واو حرف عطف، الصدیقین مجرور لفظاً معطوف اول واو حرف عطف، شہداء مجرور لفظاً معطوف ثانی۔ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مضاف الیہ مع مضاف کے لیے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ظروف مفعول فی بنتے ہیں، یہ مفعول فی ہوا ثبت فعل کے لیے یا یکون فعل کے لیے، حصل فعل کے لیے، کانا فعل کے لیے، جو بھی نکالو۔ تو یہ مفعول فی ہوا یکون فعل کے لیے، یکون فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فعل ابن فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہوا خبر، اور التاجر صدوق الامین یہ مبتدا تھا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔